معراج کا واقعہ پیش آیا. اس کو قرآن کریم نے فتنہ کہا ہے، آزمائش. معراج کے واقعے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة، ہم نے جو کچھ آپ کو یہ رفعت عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. تو آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش اس بات کی ہے کہ انبلیویبل اس وقت یہ ایک ایسی چیز تھی کہ انسانی ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں ایسا ہونا مشکل. اب اس کا ایک اور احسان میں آپ کو بتاؤں. اللہ نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو فرمایا ہے والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، مویشی پیدا کیے جو تمہیں اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، گوشت ان کا تم کھاتے ہو، ان کا تم دودھ پیتے ہو، انہیں زیب و زینت کے لیے پالتے ہو، وہ تمہارے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں، منڈی میں جا کے بیچتے ہو. یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا ہم نے کچھ اور بھی تمہارے لیے بنایا ہے جو اس وقت تم نہیں جانتے اور ہم تمہیں بتاتے بھی نہیں. ہم نے تمہارے لیے جمبو جیٹ بھی بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے 747 بھی بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے کاریں بھی بنائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے ٹرین بھی بنائی ہے، ہم نے تمہارے لیے وائرلیس سسٹم بھی بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے فیکس بھی بنایا ہے، ٹیلیکس بھی بنایا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں اس وقت بتائی جاتی یا دعویٰ کیا جاتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یقیناً انسان انکار کر دیتا. چنانچہ معراج کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا اظہار تو ہو گیا لیکن ہے تمہارے لیے آزمائش. بڑی اچھی بات کی ہے اہل نظر نے کہ رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے ادراک اور شعور سے کہیں زیادہ عشق کی ضرورت ہے. ادراک اور شعور کو پابند کیجیے، اسے حاکم نہ بنائیے. اگر آپ نے اپنی عقل اور اپنے شعور کو اس سفر میں حاکم بنا لیا تو پھر پھٹکیں گے، آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. چنانچہ بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی کہ معراج کا یہ واقعہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ چونکہ انبلیویبل ہے، ناممکن العمل ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جسد عنصری کے ساتھ بغیر کسی ذریعے سفر کے آسمانوں کو عبور کر جائے. ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ بڑی ہمدردی کے لہجے میں انہوں نے فرمایا کہ ایسا دعویٰ تم کیوں کرتے ہو کہ اقوام عالم میں ہم تماشا بن جائیں کہ دیکھو جی مسلمان کے دعوے ہی ایسے ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی. یعنی نفس نے ان کو یہ بتایا کہ تم غلطی نہیں کر رہے ہو، تم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہو. یہی بات ابو جہل نے آ کر کہی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. صدیق اکبر کے پاس اس لیے آیا کہ حاسد کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محسود کی کوئی کمزوری پکڑتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے دوست کے پاس جاتا ہے کہ اس کو میں کہوں کہ دیکھو تمہارے دوست کا یہ حال ہے، تم بڑے ان سے چاہنے والے ہو، تم بڑے محبت کرتے ہو، یہ حال ہے تمہارے دوست کا. تو سیدھا وہ ایک کمزوری پکڑ کے لایا، ایک ویک پوائنٹ اس کو ہاتھ آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگا سنو ہر بات مانتے ہو ان کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا؟ ابو بکر حیرت کی بات ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی رات کے ایک حصے میں مجھے فرش سے عرش تک لے جایا گیا. میں نے وہاں جا کے اہل جنت کی خوش قسمتی کے مناظر دیکھے، اہل نار کی بدقسمتی کے مناظر دیکھے. میں نے اقصا میں جا کے انبیاء کی امامت کرائی اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی اور یہ سب کچھ ایک رات کے ایک حصے میں ہو گیا. ابو بکر اب یہ بھی مانو گے؟ بغیر کسی وقفے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ دعویٰ تو کرے تو ماننا کفر ہے اور اگر یہ وہ کہیں تو انکار کرنا کفر ہے. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے میں خود جا کے معلوم کرتا ہوں سیدھے. ہاں اس کے آگے یہ بھی کہا، ابو جہل نے کہا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے نہ ماننا کفر ہے. وہ جو کچھ بھی کہیں تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے نہ ماننا کفر ہے. کہا عقل کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں. ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان بیٹھے ہیں. اس سے بڑی بات کون سی ہے؟
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح لات و منات عزا اور حبل کو سجدے کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہمارے استاد کامل نے، ہمارے قائد محترم نے ہمیں آ کے کہا کہ یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب فانی ہے، یہ سب ناقص ہیں، یہ سب ضعیف ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس کے حکم پر اس کائنات کا نظام چلتا ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عامر مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کی حکمرانی، اسی کی عبادت۔ ابو جہل نے کہا تم نے دیکھا اسے؟ تم نے مان لیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ کہا تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں، سنا۔ کہا دیکھا کیوں نہیں؟ دلیل کیوں نہیں مانگی؟ کہا دلیل اس لیے نہیں مانگی ہم نے اپنے رسول سے۔ اب یہاں غور فرمائیے گا کہ اگر ہم اپنے رسول سے کہتے کہ دلیل دیجیے تو شاید ہمارا رسول ہمیں انہی آنکھوں سے اپنا رب دکھا دیتا۔ اگر ہم دلیل پہ اصرار کرتے تو شاید ہمارا رسول ہمیں ان آنکھوں سے اپنا رب دکھا دیتا، لیکن ہم نے اس لیے دلیل نہیں مانگی کہ رب کو آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو اللہ کے رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہو۔ ہمیں یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے، اس لیے ہم نے دلیل نہیں مانگی۔ تو تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم عقل و خرد کی ساری صلاحیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر قربان کر چکے ہیں۔ اب ہماری عقل اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے دعوے کو اپنی عقل کے تابع نہیں کیا۔ عصر حاضر کا جدید تعلیم یافتہ میرا مسلمان بھائی اس موڑ پر ٹھوکر کھا رہا ہے کہ وہ اسلام کی بعض سچائیوں کو اپنی عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنی عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کے بڑوں نے ایسا کیا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ پچھتاتے، شرمندہ ہوتے کہ ہم نے غلط کیا تھا، اس لیے کہ جو بات کل ناقابل یقین تھی وہ بات آج قابل یقین ہے۔ آج جدید سائنس کہہ رہی ہے، آج جدید سائنس مان رہی ہے کہ انسان کی بلاغت کہاں تک ہے، انسان کی پہنچ کہاں تک ہے۔ آج خود سائنس نے ایسے دعوے کر لیے ہیں کہ اگر 200 سال پہلے یہ دعویٰ ہوتا تو انسانیت کبھی نہ مانتی۔ تو اگر تم ایسا کر سکتے ہو جو مخلوق ہو تو پھر خالق کیوں نہیں کر سکتا؟ معراج کے واقعے کو اللہ نے جب شروع کیا ہے تو رحمت عالم کے نام سے نہیں، اپنے نام سے، اور اپنے اس نام سے شروع کیا ہے، اپنے اس نام سے شروع کیا ہے جو اس کی سپر اتھارٹی ہونے کی، سپر پاور ہونے کی کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے سبحان اللہ۔ یہ جو سبحان ہے نا، اس کے معنی یہ ہے کہ سبحان جس کے آگے ہماری عقل و دانش کچھ بھی نہیں، جس کے سامنے ہمارا ادراک اور شعور کچھ بھی نہیں۔ سبحان، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو انسان ہیں، ہم مقام عبدیت پہ ہیں، ہم مقام بشریت پہ ہیں، اور تو مقام الوہیت پہ ہے، تو مقام ربوبیت پہ ہے، تو پھر تیرے سامنے ہمارا شعور، ہمارا ادراک، یہ چھوٹی سی سمجھدانی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بلند کیا اپنے بندے کو۔ تو کیا ٹائم ہے آپ کا نماز کا؟ آپ 1:30 بجے نماز پڑھتے ہیں نا؟ ہاں تو ہو گیا نا، 1 منٹ ہے ابھی۔ معمول یہی ہے کہ آج کے لیے 1:45۔ یہ ہمارا عزیز جو روشن ہے، یہ آج اس کی محبت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو لیکن اب یہ جو دوسرے دوست ہیں نا جن کا معمول ہے جلدی نماز پڑھ کے، آج جمعہ کا دن ہے، ان کو پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں بہت سارے، آپ ان کو آپ ڈسٹرب نہ کیجیے نا پلیز۔ تو آپ یقین کریں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، عالم دین نے، ایک عالم دین نے، معافی چاہتا ہوں پھر میں نے مولوی صاحب کا جی، ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی سی مسئلہ کچھ ایسا تھا، بات ہو رہی تھی، تو
ہماری کمیٹی کے ایک رکن صاحب نے بڑے جلالی انداز میں کہا بس کیجیے جی جلدی نماز پڑھائیے، فلاں پروگرام آنا ہے ٹی وی پر، ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اس کو کیا کہوں، اس کے متعلق کیا رائے قائم کروں؟ میں نے کہا جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو نا کہ میں اس پر کیا فتویٰ لگاؤں۔ تو کوئی فتویٰ مت لگاؤ، یہ آپ کے بیمار دوست ہیں، ان کا شفقت کے ساتھ علاج کرو۔ بیمار کا علاج شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ تو بعد بالکل آخر میں جا کے جب کبھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے، علاج شفقت کے ساتھ۔ آزمائشوں کے بعد بلندی ملے گی، آزمائشوں سے پہلے نہیں ملے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ رسالت منتظر تھی، پھر وہ امین بھی آ جاتے تھے نا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں کہ حضرت روح امین آئے اور انہوں نے آ کے مختلف سوالات کیے، سکھانا تھا صحابہ کو، انسانیت تک ایک میسج کنوے کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے طالب علم کا انداز اختیار کیا۔ حضرت روح الامین ایز اے اسٹوڈنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو اب نگاہ رسالت بار بار اٹھتی ہے کسی آنے والے کی انتظار میں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر یوں دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کس کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اچانک ابو بکر صدیق سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مطمئن ہو گئیں اور چہرے پہ تبسم کی چمک آ گئی۔ صحابہ سے کہا اسے قریب آنے دو، اسے قریب آنے دو، اس لیے کہ صادق نے ایک دعویٰ کیا ہے، اسے مصدق کی ضرورت ہے۔ صادق نے ایک دعویٰ کیا ہے تو اس کے مصدق کو قریب آنے دو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ جب بھی وقفہ فرماتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں تو ابو بکر صدقتا کا سٹمپ لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا کہ روح الامین آئے، ابو بکر نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ روح الامین نے کہا اللہ نے آج آپ کو وہ عزت اور وہ رفعت عطا کرنی ہے جو وہ اپنے خصوصی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو ابو بکر نے صدقتا کی مہر لگائی، پھر براق پیش کی گئی، میں اس پہ سوار ہوا، صدقتا کی مہر لگائی۔ ہزاروں اللہ کے ملائکہ دائیں بائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صدقتا کی مہر لگائی۔ اقصیٰ کی منزل پہ پہنچے، انبیاء علیہ السلام جمع تھے، نماز امامت کی، صدقتا کی مہر لگائی۔ بڑی عجیب بات آ رہی ہے اس وقت ذہن میں۔ اقصیٰ کی مسجد میں انبیاء تھے تو امامت رسول کے حصے میں آئی، آپ کے قائد کے حصے میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے علالت میں جب حجرہ عائشہ میں تھے، امت جمع ہوئی، صحابہ جمع ہوئے تو امامت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کے پاس جاؤ تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی اللہ کے رسول وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، جب آپ کو نہیں پائیں گے تو آپ کے مصلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانا ابو بکر کے بس میں کہاں ہیں؟ آپ کسی اور مضبوط اعصاب والے کسی انسان کے لیے حکم فرمائیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر جلال کے ساتھ فرمایا تم چپ رہو، ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میری امت کو نماز پڑھائے۔ اب آپ نے اس سے کچھ سمجھا؟ تم چپ رہو، ابو بکر کو جا کے کہو وہ نماز پڑھیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بول نہیں رہا ہوں بلوایا جا رہا ہے، سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بول نہیں رہا ہوں بلوایا جا رہا ہے۔ یہاں نہ تیرے تبصرے کی ضرورت ہے نہ تیرے مشورے کی ضرورت ہے، میں اس مقام پہ ہوں کہ میرا نطق اس کے امر کا پابند ہے۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں، میرا فیصلہ نہیں ہے، عرش بری کا فیصلہ ہے، رب العزت کا فرمان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب اس میں نہ تیرے مشورے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کے تبصرے کی ضرورت ہے۔ نیور چینج، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی پہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ سے جو کپڑا تھا اس کو ہٹا کے دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا۔
کہ اپنا یار غار امامت کی منصب پہ ہے اور پوری امت اس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں علالت کے سارے زمانہ میں رسول اللہ کا یہ پہلا تبسم تھا، بس اس سے پہلے آپ نہ مسکرائے تھے اور اس کے بعد بھی آپ نہیں مسکرائے، اسی موقع پہ مسکرائے جب امت کو ابو بکر صدیق کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا دیکھا تو فرمایا مجھے بھی لے چل، میں بھی چلتا ہوں۔ تو اب وہ جو ریاض الجنہ ہے، مرقد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ حجرہ عائشہ ہے اور یہ ریاض الجنہ ہے، تو اب اس میں مصلی میں اور اس میں تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میکسیمم یہاں سے وہاں فاصلہ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، جب آپ قریب آئے تو ابو بکر صدیق نے محسوس کیا رحمت عالم تشریف لا رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے تو ذرا ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کے صدیق اکبر کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا علیک یا ابا بکر، یہیں رہو ابو بکر رہو، میں ہٹانے نہیں آیا، ٹکانے آیا ہوں، تیری امامت کو پختہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تائید کرنے کے لیے آیا ہوں، بتانا یہ چاہتا تھا۔ پھر نماز اس طرح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صدیق اکبر تکبیر فرماتے تھے، تو حضور کی تقلید کی ہے صدیق اکبر نے، یعنی صدیق اکبر نے اقتدا کی ہے رسول اکرم کی، اور پھر تمام صحابہ نے اقتدا کی ہے صدیق اکبر کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جہاں محمد عربی موجود ہوں وہاں نبیوں میں سے کوئی اور امام نہیں بن سکتا، اور جہاں صدیق اکبر موجود ہوں وہاں صحابہ میں سے کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ تو صدیق اکبر نے ہر وقفے پہ مہر لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پوری کی تو فرمایا آپ کی یہ ساری بات اتنی سچ ہے کہ جتنا اللہ کا وجود سچا ہے، آپ کی یہ ساری بات اتنی ہی سچی ہے کہ جتنی اس کی الوہیت سچی ہے۔ تو تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو اس کا محبوب ہے، تیری معراج یہ ہے کہ تو عرش برید پہ چلا جائے، اور میرا آپ محبوب ہے، میری معراج یہ ہے کہ مجھے تیرے قدموں میں جگہ مل جائے۔ عقل کی قربانی دی، شعور کی قربانی دی، اور ایمان کا وہ مقام حاصل کیا کہ جس کے متعلق پھر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے مقابلے میں لایا جائے تو میری پوری امت کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا۔